بآواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی القرآن مع علی وعلی مع القرآن الحق مع علی وعلی مع الحق. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزان گرامی، اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے. مختصر حاضری پورا سرا حاضری. تمام شکر تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ایک بار پھر مدرسہ حسین ابن ابی طالب میں آنے کی توفیق بخشی بڑے ہی آرام سے. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے. توجہ کریں گے، پیچھے مجمع تک میری نظر ہے. توصیف شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو مشرق کی گول سے سورج کو اس طرح برآمد کرتا ہے کہ گویا وہ غروب ہی نہ ہوا ہو. توجہ نہیں ہے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا لیکن یہ زبان اس لیے ہے کہ ہر جگہ بولے لیکن ذکر حسین میں نہ بولے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو مشرق کی گود سے سورج کو اس طرح علامت کرتا ہے کہ گویا غروب ہی نہ ہوا ہو، اور وہ سورج اپنے کرنوں کی قافلے کے ساتھ سفر کرتا 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 اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق قبرستان مغرب میں جا کے دفن ہو جاتا ہے، اور اس کا کریم پروردگار اس کی قبر پہ سیاہ رات کی چادر بچھا کے اس پہ تاروں کی گلپاشی کر کے بتلا دیتا ہے کہ اسے غروب بھی میں کرتا ہوں، اسے طلوع بھی میں کرتا ہوں، اسے غروب بھی میں کرتا ہوں، اسے طلوع بھی میں کرتا ہوں. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب بخشی. کچھ فضائل. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم مجلس میں کیوں نہیں آتے، تم ذکر حسین میں کیوں نہیں آتے. توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں کہ اگر ذکر حسین میں آئیں لیکن حسین تھے تو بندے، اگر ذکر اللہ کا دین انہیں بچایا تو ہے تو بندے، جتنی فضیلت کے مالک ہیں تو بندے. میں نے کہا حسین بندہ ہو کر قیامت تک اللہ کا دین بچا سکتا ہے تو اللہ ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ساؤنڈ کا آواز تھوڑا سا بڑھتا ہے تو توجہ کریں گے کہ یہ بڑھائیں گے. اچھا، اس نے کہا کہ ہیں تو بندے. اچھا، حسین نے سب کچھ قربان، فضائل کو جملہ پڑھ رہا ہوں، سب کچھ قربان کر کے بھی خدا سے کہا اے خدا اس حسین کی قربانی کو قبول فرما. یہی تو بہادری تھی کہ ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا لیکھو یہ ولید یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے نانے جیسا تیرا نانا ہی ہے، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں. آپ توجہ نہیں کر رہے. میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، میری یاد جیسی تیری یاد نہیں، میری جد جیسی تیری جد نہیں. لاکھوں تو میرا بہتر میں لے آتا ہوں. قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مرد باد. حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے. یہی وجہ تھی کہ یزید کے دربار میں سیدہ نے کھڑے ہو کر کہا اے یزید تیرا
ایک زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک پہلو آپ صلوات پڑھیں گے، میں پہلو شروع کروں گا، بآواز بلند تر صلوات۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، بس کچھ منٹ، کچھ طواف کعبہ ہو رہا ہے، ایک آخری جملہ ہے، توجہ فرمائیں گے۔ بزرگ میرے آ چکے ہیں، تعین فرمائیں گے کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، کعبے کا مولود کعبہ، کعبہ کی ایک طرف کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی نظر ایک حاجی پہ پڑی، اصل میں وہ حاجی نہیں تھا، باجی تھا، حاجی پہ نظر پڑی، علی ابن ابی طالب اس کے پاس گئے۔ آپ بھی میرے چہروں کو بڑے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب اس کے پاس گئے، اسے ایک زوردار تماچا مارا، میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا، اس کو ایک زوردار تماچا مارا۔ خلیفہ دوم کا دور ہے، وہ بھاگتا ہوا خلیفہ کے پاس گیا، کہا ہے خلیفۃ المسلمین، جہاں پہ ایک چھٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ علی نے مجھے تماچا مارا۔ خلیفہ نے کہا علی کو بلایا جائے، آیا سینہ تانتے ہوئے محراب ہوا، کہا یا علی آپ نے اسے تماچا مارا؟ چپ کر گئے ہیں آپ بھی۔ کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے آپ نے اسے تماچا مارا؟ کہا ہاں میں نے ہی تماچا مارا۔ کہا کیا وجہ ہے اسے تماچا کیوں مارا؟ علی نے کہا یہ حج کرتے ہوئے نہ موت کی طرف نہ محرموں کی طرف دیکھا تھا، اس لیے علی نے اسے تماچا مارا۔ خلیفہ نے یہ سننا تھا، ٹاکس سے اترا، اس حاجی کو ایک اور زوردار تھپڑ لگایا، کہا میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا فیصلہ کروانے آیا ہوں۔ کہا فیصلہ ہو گیا؟ کہا کیسے؟ کہا تو نے دیکھا نہیں، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ مسکراہٹ آ گئی، میرے خیال سے آپ لطف لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ علی کو رکھا ہوا ہے، ہر جگہ علی کو رکھا ہوا ہے، ہر جگہ میں تو کہتا ہوں، میں اپنا عقیدہ سامنے، میں نے کہا مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، وہی ایک مجھے بات یاد آ گئی، کہتا ہے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، یہ تقدیر میں رکھے ہیں، ویسے بھی پتا ہے علی اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا پھر ایمان کیسے پتا چلے گا، مومن کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ یہی علی ولی اللہ تو ہے۔ میں نے کہا تم ہماری مجلسوں میں بھی نہیں آتے، تم علی ولی اللہ کا اقرار بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، یاسر شاہ جی، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ عظمت شاہ جی آپ کے نعرے کے لیے ہے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، بڑے ہی آہستہ انداز میں کہا، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلی سے نجف سے میں کتے نہیں جاتے۔ میں نے کہا آدم کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، نوح کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، ابراہیم کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، یوسف کو ضرورت پڑی علی کا دروازہ، ہر نبی کو ضرورت پڑی ہے علی کا دروازہ، تو پھر میں علی کا دروازہ کیوں نہ پکڑوں؟ میں نے کہا تم علی کا دروازہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، ایک شیخ تمہارے لیے بھی کہہ دو۔ میں نے کہا ہر جا علی ملیں گے، نادامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یہ وہی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، یہ وہی گھرانہ ہے، یہ وہی علی ہیں جن کے سامنے سیدہ کو تماچے لگتے رہے، جن کے سامنے سیدہ کو تماچے لگتے رہے، لیکن رسول نے کہا تھا علی تلوار نہ نکالنا۔ لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ بھئی رسول نے کہا، جو رسول کہتے ہیں وہی علی کرتے ہیں۔ ایک فقرہ پڑھوں گا آپ کے آنسو کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدہ وضو کرنا چاہ رہی ہے، کہا اسما میری گردن کو تو ذرا سیدھا کرنا، کہا
ٹانگیوں میں سیدھا کر رہی تھی. کہا مجھے دشمن نے ایسا تازیانہ مارا ہے کہ میری گردن سیدھی نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. بابا سے بلندر صلوات.